بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج سے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک نشست میں معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے حالات حاضرہ کی سنگینی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں پوری قوم کے لیے دعا مانگی۔ جس انداز میں انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس رب کو اس کی شان رحیمی و کریمی کا واسطہ دے کر رحم طلب کیا، اس نے ہر آنکھ نم کر دی۔ اس دعا کے دوران انہوں نے خود کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، شاید میں اپنی قوم کی صحیح تربیت نہیں کر پایا۔ میری قوم کے نوجوان دین سے دور ہیں، انہیں دین سے جوڑ دے۔ عمران خان جب حکومت میں آئے تو ان کو اجڑا ہوا چمن ملا۔ مالک رحم کر۔ میڈیا کا حوالہ دے کر بھی مولانا صاحب نے جھوٹ اور فریب سے بچنے کی دعا کی اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ مانگی کہ قوم کی بیٹیوں کو کیسے محض چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے استعمال کر کے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ میڈیا پر ہر طرف سے مولانا صاحب پر تنقید کے نشتر برسائے جانے لگے۔ دوسری جانب کچھ خواتین بھی مولانا صاحب پر حملہ آور ہو گئیں کہ ہمارے لباس پورے ہوں یا ہم نیم برہنہ ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ اپنی دعاؤں میں ہمارا تذکرہ نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ چند معروف اینکر تو مولانا صاحب کی کردار کشی تک کرنے پر اتر آئے۔ چند لوگوں کو اعتراض تھا کہ آخر مولانا صاحب عمران خان کو کیوں ملنے آئے، اور چند اصحاب کو یہ بھی شکوہ ستا رہا تھا کہ مولانا صاحب تو نواز شریف اور پرویز مشرف کو بھی ملتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اگلے ہی دن 2 پروگراموں میں لے کر ان کا موقف پوچھا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر رخصت چاہی کہ میرا کوئی موقف نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی۔ مولانا صاحب تو یہ بات کر کے چلے گئے، لیکن بہت سی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ شاید وہ اس بات پر کرب کا شکار ہو گئیں کہ شہرک سے قریب موجود رب سے جس محبت سے یہ شخص جن کے لیے تڑپ کر دعائیں مانگ رہا تھا، آج انہی لوگوں سے ان کے لیے مانگی گئی اپنی دعاؤں پر معافی مانگ رہا ہے۔ کئی اینکر اور صحافی اور ان کے ساتھی جو اس لمحے سے ہی مولانا صاحب سے نالاں تھے جب سے انہوں نے میڈیا پر چلنے والے جھوٹ اور فریب کے خلاف اللہ کی مدد مانگی تھی، شاید اس کو ذاتی حملہ سمجھ رہے تھے۔ مولانا کی معذرت پر جھٹ سے کہنے لگے کہ دیکھا، ہم سے معافی مانگ لی، یعنی مولانا صاحب اپنی غلطی مان گئے۔ بعض عوامی حلقوں کی رائے کے مطابق مولانا نے جس معاشرتی بگاڑ کی نشاندہی کی ہے تو بالکل بجا ہے۔ آج کا شریف انسان محض اس لیے پس رہا ہے کہ وہ شریف اور ایمان۔ جو لوگ جھوٹ، مکر اور رشوت سے غلط راستے ڈھونڈ کر لوگوں سے ساز باز کر لیتے ہیں، وہ سائیکل سے ہوائی جہاز تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی۔ جو خواتین اپنی حیا کا پاس رکھ کر محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، انہیں نہ صرف زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بار بار احساس بھی دلایا جاتا ہے کہ آپ کا مضبوط کردار آپ کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے۔ تاہم ہر کوئی ایک سا نہیں۔ چند لوگوں میں آج بھی خاندانی اقدار اور اچھی تربیت کا پاس ہے، لیکن میرٹ کا قتل عام بہرحال ایسے ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک اس بگاڑ کو سدھارا نہیں جائے گا۔ مولانا صاحب نے معافی اس لیے نہیں مانگی کہ انہوں نے کچھ غلط کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ کم عقل لوگوں سے بحث کر کے اس مقدس مہینے میں اپنا وقت دین کی خدمت پر صرف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ معافی تو دراصل ان کو مانگنی چاہیے جن کو آئینہ دیکھ کر خوف آ گیا تو اپنی اصلاح کی بجائے آئینہ توڑنے ہی چل دیے، خصوصاً ان کو جنہوں نے مولانا صاحب پر یہ بہتان تراشا کہ انہوں نے کرونا وائرس کا الزام خواتین کے ناکافی لباس کو ٹھہرایا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ معاشرے کے اس فتنے کو بے نقاب کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس عوام کا حصہ ہوں جو مولانا صاحب کی محبتوں اور پرخلوص دعاؤں کی مکروز ہے۔ جن مسائل کی نشاندہی آپ نے کی وہ ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں، اور جو آپ پر ذاتی نوعیت کے حملے کر رہے ہیں ان میں بھی۔ یہاں تو آئینہ دکھایا بھی نہیں اور برا بھی مان لیا گیا۔